بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرامہ سیریل اگر تم ساتھ ہو، اس کے مین کریکٹرز میں انتہائی خوبصورت مزنہ حسن رمشا کا مین کریکٹر ادا کر رہی ہیں اور پرکشش اور ڈیشنگ پرسنالٹی والے زاویار نعمان ایک کامیاب بزنس مین ساحر کا کریکٹر ادا کر رہے ہیں اور ابھرتے ہوئے چارمنگ پرسنالٹی والے عمیر گل لا ابالی اور کرکٹ کے شوقین زاویار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ڈرامہ سیریل اگر تم ساتھ ہو ایک ٹرائی اینگل لو سٹوری ہے۔ ساحر، رمشا اور زاویار تینوں کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں۔ زاویار اور ساحر دونوں ہی رمشا کو پسند کرتے ہیں، مگر رمشا دوست اور کزن کی حیثیت سے ان دونوں کو ہی پسند کرتی ہے۔ زاویار کی خالہ زاد مبین اسے پسند کرتی ہے، مگر زاویار اسے اگنور کرتا ہے۔ جب زاویار کی بہن تانیہ اس سے بات کرتی ہے کہ وہ مبین کو کیوں اگنور کرتا ہے، تو وہ اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ وہ رمشا کو پسند کرتا ہے، جس پر اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ کیا رمشا کو معلوم ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر اس کی بہن اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ رمشا سے بات کرے، یہ نہ ہو جس طرح وہ مبین کی بجائے رمشا کو پسند کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ رمشا بھی اس کی بجائے کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ زاویار، ساحر اور رمشا تینوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہوتے ہیں، اس لیے زاویار رمشا سے بات کرنے سے پہلے ساحر سے یہ بات کرتا ہے کہ وہ رمشا کو پسند کرتا ہے اور اس سے مشورہ مانگتا ہے کہ وہ کس طرح یہ بات رمشا کو بتائے، کیونکہ ساحر بھی رمشا کو پسند کرتا ہے، مگر وہ اپنے دل کی بات زاویار پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی چال چلتا ہے۔ بے شک ساحر کامیاب ترین انسان ہے، مگر وہ زاویار سے ہمیشہ جیلس رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لا ابالی پن کی وجہ سے بھی تمام خاندان والوں کو پسند ہوتا ہے۔ زاویار کے والد بھی اس کے لا ابالی پن سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے، وہ بھی ساحر کی طرح کامیاب بنے۔ ساحر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زاویار سے کہتا ہے کہ وہ ابھی یہ بات کسی سے نہ کرے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ خود سوچو کہ تم کوئی کام نہیں کرتے، سب تم سے پریشان رہتے ہیں، ایسے میں کوئی تمہاری بات کیسے مانے گا؟ اس لیے سب سے پہلے خود کو ثابت کرو اور اس کے بعد خود ہی سب تمہاری شادی کے لیے مان جائیں گے۔ زاویار کے دل کو ساحر کی بات لگ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائے گا۔ اس لیے وہ اپنے والد سے لاہور والی فیکٹری کا کام سنبھالنے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ پہلے تو اس کے والد بہت خفا ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، مگر اس کی والدہ اسے اپریشیٹ کرتی ہیں۔ ساحر زاویار کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ لاہور جانے کے بعد گھر والوں سے تب ہی رابطہ کرے جب وہ اپنا تمام کام مکمل کر لے، تاکہ تمام گھر والے اس سے خوش ہو جائیں۔ لہٰذا زاویار لاہور چلا جاتا ہے۔ لاہور میں وہ اپنی خالہ کے گھر ٹھہرتا ہے، جن کی بیٹی مبین اسے پسند کرتی ہے۔ مبین اور ساحر مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ زاویار کو لاہور میں روکے رکھیں گے۔ اس کے جانے کے بعد ساحر اپنی والدہ سے رمشا کے رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوتی ہے، تو یوں ان کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ ساحر تمام گھر والوں سے بھی کہتا ہے کہ ابھی تو زاویار اپنے کام میں دل لگانے لگا ہے، اس لیے ابھی اسے اس بات کی خبر نہ دیں، ورنہ وہ پھر واپس آ جائے گا۔ تمام گھر والے بھی اس سے متفق ہو جاتے ہیں۔ رمشا بھی زاویار سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر زاویار کسی کا فون نہیں اٹھاتا۔ زاویار لاہور میں اپنی کامیابیاں سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے اور پیچھے ساحر اور رمشا کی شادی ہو جاتی ہے۔ زاویار کی خالہ اور خالو کراچی آتے ہیں تو زاویار کے والد ان سے مبین کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ اس طرح سے زاویار اور مبین کے والدین ان کا رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ مبین یہ بات جب زاویار کو بتاتی ہے تو وہ انتہائی اوور ریئیکٹ
کرتا ہے۔ مبین اسے اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تو وہ اسے بتا دیتی ہے کہ ساحر اور رمشا کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر زاویار پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ رات کے وقت ہی اپنے مینیجر سے بات کرتا ہے کہ اسے کراچی جانا ہے۔ مینیجر کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے وہ کوئی انتظام نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے تو بائی روڈ چلا جائے۔ لہٰذا زاویار ٹینشن کی حالت میں بائی روڈ ہی سفر کرتا ہے۔ صبح کو مینیجر اس کے والد کو فون کر کے بتاتا ہے کہ رات کو زاویار نے اسے کہا تھا کہ اسے کراچی جانا ہے۔ اس وقت فلیٹ کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے وہ بائی روڈ ہی کراچی چلا گیا۔ مبین بھی ساحر کو فون کر کے بتا دیتی ہے کہ اس نے زاویار کو سب کچھ بتا دیا ہے، جس پر ساحر ٹینشن میں آ کر رمشا کو لے کر دبئی کا پلان بناتا ہے، مگر ایمرجنسی میں اسے کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ آفس میں بیٹھے ہوئے اسے پولیس کا فون آتا ہے کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انہیں زاویار کی گاڑی ملی ہے، اور پولیس والا اسے بتاتا ہے کہ زاویار کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ساحر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتا، بلکہ وہ رمشا کو لے کر آؤٹنگ پر چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے اسے زاویار کے والد سمیع صاحب اور اس کے اپنے والد کے فون کالز آتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنا فون سائلنٹ پر لگا دیتا ہے۔ زاویار کے والد زاویار سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ تو اگلے دن وہ تھک ہار کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور زاویار کے بارے میں رپورٹ درج کراتے ہیں۔ وہاں سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زاویار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو لہٰذا زاویار کے والد اور ساحر کے والد اور والدہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ساری رات ہاسپٹل میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب زاویار کی حالت کچھ بہتر ہونے کا پتہ چلتا ہے تو ساحر کی والدہ گھر واپس آتی ہے اور ساحر کو ڈانٹتی ہے کہ وہ فون کالز کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اس سے بتاتی ہے کہ زاویار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس پر ساحر ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے اسے پہلے معلوم ہی نہ تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور پھر رمشا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ڈرامہ سیریل شروع میں تو کچھ ڈھیلا سا لگا، مگر آگے چل کر انتہائی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ اب مزید اگلی اقساط میں دیکھیں گے ساحر، زاویار اور رمشا کی یہ ٹرائی اینگل لو سٹوری کون سا رخ اختیار کرتی ہے۔